بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہند کو عامل میں خوش آمدید. قمر جب منزل صرفہ میں ہو تو کون سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں اور کتنے عروج پہ یہ نامہ اعمال تیار کیے جاتے ہیں اور 100% گارنٹی کے ساتھ یہ اعمال کام کرتے ہیں الحمدللہ. کاروباری حساب سے جو آپ کے اوپر بندش ہے اس بندش کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کے کاروبار کو عروج دینے کے لیے جو کہ 100% الحمدللہ پوری ترتیب سمجھائی جائے گی، اور جو احباب سمجھ جائے گا وہ اس عمل کو اس طرح کر سکتا ہے تاکہ کاروبار میں عروج ہو. منزل صرفہ جب قمر میں آتا ہے تو پھر کون سی تبدیلیاں رونما ہو، کس دن یہ شروع ہو، کس دن اس کی ابتدا ہوگی، یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ یہاں سے اس منتھ میں جو اب ہم بات کر رہے ہیں حروف صوامت کے حوالے سے لفظ 13 آپ سے شیئر کیے جا رہے ہیں، مگر جیسے یہ 13 لفظ ختم ہوں گے تو پھر ہم الف سے شروع کریں گے تاکہ آپ کی پوری منزلیں ایک دفعہ آپ کو 28 منزلیں کاؤنٹنگ کر کے بتا دی جائے. تو یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ آیا کہ کس وقت شروع ہو رہا ہے قمر منزل صرفہ میں اور کس وقت یہ ختم ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جو ہم نے دیکھنا ہے چارٹ میں وہ کیا ہے کہ منزل صرفہ میں ہم کون کون سی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، کون کون سے نامہ اعمال بنا سکتے ہیں. کسی احباب کو اگر سیکھنے کا شوقین ہے کسی کام کے بھی، چاہے وہ عملیات کا ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو یہ منزل صرفہ کا دن جو ہے یہ بہت زبردست ہے. اس دن آپ عمل شروع کریں. مین ٹارگٹ جو ہمارا یہ ہونا چاہیے جب بھی کوئی عمل بتایا جائے کسی کے اندر کہ منزل قمر جو ہے وہ منزل صرفہ میں موجود ہے تو آپ یہ کام شروع کریں. جب آپ کا شروع ہو گیا تو ختم آپ جب بھی کریں وہ منزل صرفہ ہی کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. جہاں پہ اگر بات کی جائے سب سے پہلے منزل صرفہ کے حوالے سے کہ ہم اس میں کون سا نقوش اور کس طرح لکھیں گے اور عامل بنیں گے. جو بھی حروف صوامت کے نقوش یا آپ عامل بنیں گے یا حروف صوامت کے لفظوں کے آپ عامل بننا چاہتے ہیں، اس میں سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ نے اپنا مضبوطی سے اظہار کر لینا ہے. اظہار کرنے کے بعد اب آپ نے یہ عمل، کیونکہ حروف صوامت کے 13 حروف ہیں، ہر حروف کے عمل کو ہم نے 13 منتھ یعنی کہ ہر منتھ جب قمر جو ہے اپنے منزل صرفہ میں ہو تو ہم نے یہ عمال کرنا ہے. اور جب بھی مختلف منزلے میں اپنا قمر جو ہے وہ آتا ہے تو اس میں جو عمال بتائے گئے ہیں وہ آپ نے آنے والے 13 منتھ تک وہ عمال کرتے رہنے ہیں. جب 13 منتھ آپ اعمال کر لیتے ہیں تو پوری زندگی کے لیے آپ کسی کو اجازت بھی دے سکتے ہیں اور سارے معاملات آپ کے درست ہو سکتے ہیں. اگر کوئی شخص یہ ایک عمل منزلہ طرفہ میں اگر اس عمل کو ایک دفعہ کرے گا اور آنے والے منتھ میں نہیں کرے گا، اس کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ یہاں پہ آپ نے کر لیا اس دفعہ اور اگلی دفعہ جب منزل کا طرفہ لگ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وقت آپ نے یہ اعمال نہیں کیا تو اس ایک منتھ کے اندر یہ آپ کے اعمال چلیں گے، پھر آگے والے وقت میں نہیں چلیں گے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو کمل منزل جو ہے قمر جب منزل طرفہ میں ہوتا ہے تو ہم نے کون سا جو عظیمت پڑھنی ہوتی ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کتنے عادات ہیں اس کے، اور اس میں کسر کہاں ہے اور نقوش کیسے لکھا جائے گا. سب سے پہلے تو ہم نے منزل طرفہ کے جو تاریخ ہے جو آپ کو شروع بتا دی گئی ہے، تاریخوں کا ہم نے لحاظ رکھتے ہوئے اب قمر جب منزل طرفہ میں آئے تو ہم نے یہ عظیمت جسے کل عادات ہیں 1762 ہیں. قانون کے اعداد جو ہیں 12 ہم نے نفی کیے، 1750 آگے. 1750 کو جب 3 پہ تقسیم کیا تو پھر ہم نے خانہ نمبر 6 میں جو ہے نا ایک ہی کسر رکھنی ہے. ایک کسر رکھیں گے تو ہم دیکھیں گے ہمارا نقش پورا ہو جائے گا. تو چلتے ہیں نقش کی طرف. ہمیشہ یاد رکھنا ہے جب بھی آپ کسی منزل کا نقش لکھ رہے ہوں تو سائڈوں پہ بارڈر ایریے اطراف جو ہے وہ اسی منزل کا نام آپ نے لکھنا ہوتا ہے. اگر آپ منزل کا نام یہاں پہ نہیں لکھیں گے تو منزل کو کیا پتہ قمر کی منزل طرفہ کو کہ آپ اس کو بلا رہے ہیں، اس کے موکل اور جنات کو بلا رہے ہیں آپ. کیونکہ ہم نے متوجہ کرنا ہے موکل کو جنات کو، تو ہم کس طرح متوجہ کریں گے؟ نقش کے ذریعے پہلے متوجہ کرتے ہیں، نقش بنانا سیکھتے ہیں پہلے. سب سے پہلے ہم نے 9 خانے بنا لینے ہیں اور سائڈوں پہ جو بارڈر ہے طرفہ کا، صرفہ کا جو بارڈر ہے سوات رے فے اور ہے صرفہ، منزل صرفہ. منزل صرفہ کی جب بات آ جائے تو سمجھے کہ منزل صرفہ آپ نے یہاں پہ سائڈوں پہ تحریک کرنا ہے. کوئی بھی جب منزل قمر کسی منزل کے اندر موجود ہو تو اس کا نام لکھنا بارڈر ایریے میں ضروری ہے، وہ بھی منزل کے حساب سے. جب آپ کوئی اور عمل کر رہے ہوں تو اس عمل کے حساب سے آپ لکھ سکتے ہیں، مگر یہاں پہ اگر منزل صرفہ کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے منزل صرفہ کے اندر کہ چاروں طرف بارڈر ہم نے صرفہ کے پور کرنے، سواد رے فے اور ہے صرفہ ہو گیا. اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے کل اعداد کتنے تھے. ہمارے
نفی قانون کی یہ 12 تو کتنی آئے، 3 پہ تقسیم کیا تو کیا آیا، کسر کہاں پہ آئی۔ اب ہمارے پاس جو کل اعداد پیچھے بچ گئے، ہمارے پاس کیا بچے تھے، آج کی چال کے مطابق آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس بچے 583۔ 583 کو جب ہم نے آج کی چال سے پر کیا، اوپر لین درمیانے والے خانے میں آ گیا 583 آ گیا۔ 83 کے بعد 84، 584، 584 کے بعد 585، 585 کے بعد 586، 587، 588۔ اب 589 نہیں ہے، یہاں پہ اس 6 والا خانہ ہے جہاں پہ ایک کسر ہے، یعنی یہ ہے کہ ہم نے اعداد یہاں پہ چھوڑنا ہے۔ 89 ہم نے نہیں لکھا۔ اب یہاں پہ جو 589 تھا وہ ہم نے نہیں لکھا، ایک کسر تھی، یہاں پہ آ گیا 590، یہاں پہ پھر 591 آ گیا، 592 آ گیا۔ یہ ہمارا مثلث نقوش پر ہو گیا منزل صرفہ کے حساب سے، منزل صرفہ کے حساب سے ہمارا نقوش پر ہو گیا۔ اب ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے، حروف صامت کی جب بھی آپ کو کبھی بات آئے تو آپ کو ایک دفعہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ حروف صامت آپ لکھنے جا رہے ہیں یا پڑھنے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی منزل میں بھی آپ کام کر رہے ہیں۔ جب آپ کو بتایا جائے تو یہاں پہ جو منزل بتائی جا رہی ہے حروف صرفہ کی، منزل صرفہ، تو یہاں پہ جب آپ حروف صامت کی اس عظمت کو، اس عبارت کو پڑھیں گے تو آپ کے جسم کے بال کھڑے ہونے چاہیے۔ کیوں کھڑے ہونے چاہیے؟ کہ ایک غلطی کی گنجائش یہ سارا عمل آپ کے اوپر الٹ کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے اثار کرنا ضروری ہے۔ نیلا پیج لے لیں، نیلا پیپر لے لیں، نیلا ورقہ لے لیں، اس کے اوپر کالے مارکر کے ساتھ آپ نے یہ نقش تحریر کرنا ہے۔ تحریر کرنے کے بعد آپ نے اب یہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کے اسکرین کے سامنے عظمت ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے 1762 مرتبہ۔ نقش آپ کا تیار ہو گیا، آثار آپ نے لگا دیا، آپ نے رجال الغیب کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے دوران اس کے اندر منزل صرفہ جب موجود ہو تو اس کے اندر آپ نے مریخ کے ساتھ میں یا تاز کے ساتھ میں آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے یا لکھنا ہے یا کرنا ہے۔ آپ عمل شروع کر دیا، منزل آگے جیسے کہ آپ کو بتایا مریخ جیسے ختم ہو جاتا ہے 1 گھنٹے بعد، اگر آپ نے 1 گھنٹے کے اندر پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں تو آگے بے شک جائے گی، ٹھیک ہے، آج کوئی بھی استارہ لگ جائے آپ کو پرواہ نہیں ہے، مگر آپ نے کیا کرنا ہے، منزل صرفہ میں مریخ کے ساتھ میں یا تارز کے ساتھ میں یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اب جیسے آپ نے نقش لکھ لیا، اس کے بعد اب آپ نے یہ عظمت جو ہے 1762 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 1762 مرتبہ پڑھنے کے بعد نقش اوپر دم کرنے، دم کرنے کے بعد نقش اوپر خوشبو لگانا ہے، اور جیسے فنگر رول بنانا ہے، رولہ بنانا ہے لمبے والا، تاکہ 2 قبروں کے درمیان جب آپ کھڑا دفن کریں آپ کو پتہ چلے کہ یہ نقش میں کھڑا دفن کر رہا ہوں۔ جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو وضو حالت میں ہوں تو زیادہ بہتر ہے، پھر آپ جا کر وہاں پہ یہ نقش کھڑا دفن کریں گے۔ دفن کرنے کے بعد آپ اپنے ساتھ نیاز یا 1.25 کلو گوشت یا 12 انڈے 6 انڈے جتنی آپ کی توفیق ہے وہ جا کے اس درخت کے نیچے دائیں میں رکھ کے آپ آ جائیں گے۔ یہ آپ کا کام ہوگا۔ جب آپ کسی جگہ بھی نیاز پھینکنے جاتے ہیں، چاہے قبرستان ہے چاہے ویرانہ ہے کوئی، پھر پیچھے مڑ کے آپ نے نہیں دیکھنا۔ بہت سارے احباب نے یہ اس دن بھی میسج کیے تھے آیا کہ جب ہم یہ زکوٰۃ نیاز رکھنے جاتے ہیں تو ہمیں پیچھے سے 2 آوازیں آتی ہیں۔ نمبر 1 کوئی ہمیں پیچھے سے بلا رہا ہوتا ہے، نمبر 2 پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آتی ہیں۔ آپ کو مکمل ڈیٹیل تفصیل سے اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ احباب کی ایک غلطی کوتاہی کی وجہ سے یہ سارا معاملات الٹ ہو سکتا ہے۔ اب آپ اس کے عامل ہو گئے کیونکہ آپ نے نقش میں دفن کر دیا ہے، اب آپ اس نقش کے عامل ہو گئے۔ اب جب بھی آنے والے وقتوں میں کوئی احباب آپ پاس آتا ہے، جی جناب میرا کاروبار بند ہے، بندش ہو گئی ہے جی، رکاوٹیں ہیں جی، کاروبار چلتا نہیں، ایون کہ کاروبار نام جب آئے اس کے آگے جو مرضی کہنے والا کہتا رہے، بند ہے کاروبار یا کیا گیا چل نہیں رہا کیا ہے، آپ نے صرف کاروبار کا نام سن لینا ہے کہ اس شخص کا کاروبار کا مسئلہ ہے۔ یہی نقش بندش ختم کرے گا، یہی نقش کاروبار کو بڑھاوا دے گا۔ اور یہاں پہ ہم نے نقش جب لکھنے ہیں تو جو اس کے تعداد ہیں، جو اس کے عظمت کی اعداد ہیں 1762 وہ ایڈ کرنے ہیں بیچ میں 1762، اور اس شخص کا نام، اس کی والدہ کا نام بیچ میں ایڈ کرنا ہے۔ کل اعداد کا ہم نے نقوش بنا لینا ہے۔ آپ کو اگر نقوش جہاں پہ سمجھ نہ آئے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ نے کل اعداد ہمیں بتا دینے ہیں کہ ہمارے پاس اس شخص کے نام کے کل اعداد اس کی والدہ کے اتنے آئے ہیں، اور ہمارے کل اعداد 1762 تھے اس نقش کے۔ اب ہم نے یہ نقش جو ہے ہمارے پاس آیا 10,005 آ گیا، اس کا آپ ہمیں نقش بنا کے دیں، ہم آپ کو نقش بنا کے واٹس ایپ کے ذریعے سینڈ کر دیں گے، آپ کی یہی پریشانی حل ہو جائے گی۔ اب جب ہم نے یہ عمل کر لیا، ہم اس کے عامل ہو گئے۔ اب ہم آنے والے وقتوں میں جب تک
کمر منزل صرفہ میں نہیں پہنچتا ہے تو ہم اس کی عامل ہیں، جب اس میں پہنچ جاتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ یہ کرنا لازم ہے ہمارے اوپر۔ اسی طرح حروف صامت کے 13 حروف ہے، 13 منتھ تک یہ کام کرنا ضروری ہے۔ جو احباب چاند گرہن یا سورج گرہن میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں حروف صامت کی، ان پہ لازم ہے آنے والے 13 سورج گرہن میں یا 13 چاند گرہن میں ادا ہوگی زکوٰۃ، تب جا کے یہ معاملات درست ہوں گے آپ کے، ورنہ یہ نقش 1 سال تک ہی کام کریں گے۔ اب ہم یہاں پہ آپ کو جو آخری بات بتانے والی ہے، جب اس سائلی سوال والا جائے گا اس کو بھی آپ نے بتانا ہے گوشت یا انڈے وہ لازمی لے کر جائے، اس کو اپنے 2 نقش لکھ کر دینے ہیں، ایک وہ شخص اپنے بازو پہ باندھ لے گا، ٹھیک ہے، کاروباری لحاظ سے، یا پھر کوئی عمل سیکھ رہا ہے تو اس جگہ بھی آپ اس کی معاونت کر سکتے ہیں، اور ایک نقش وہ کھڑا قبرستان کے درمیان جا کے 2 قبروں کے درمیان دفن کرے گا، اس کا عمل انشاءاللہ پورا ہو جائے گا، جو بھی اس کاروباری بندش ہے وہ ختم ہو جائے، کاروبار 100% ترقی کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ یہ آپ تمام احباب کو اجازت ہے اس کی کہ کمر منزل صرفہ میں جب ہو تو آپ نے یہ اعمال تیار کرنے اور اس کے عامل بننے، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو یہ چیزیں کام دیں۔ یہ حروف صامت کے جو نقش مبارک ہیں اس میں بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے 2 منٹ 2 گھنٹے، ٹھیک ہے، 2 دن کا ٹائم ہے، ان 2 دنوں میں اس شخص کا کام ہو جانا ہے، وہ خود آپ کو بتائے گا کہ واقعی میرے کاروبار میں 2 دن کے اندر مجھے کروڑوں کا اضافہ ہوا ہے اور مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ مکمل تفصیل سی جو جب کمر منزل صرفہ میں موجود ہوگا تو صنعتی کاروباری لحاظ سے بندشیں ختم کرنا اور ان کو بڑھاوا دینے کے لیے، کاروبار کو چمکانے کے لیے ہم یہ اعمال تیار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے۔ 28 حروف جو ہیں باقی الف سے لے کر اینڈ تک ہم پھر آپ کو نئی طرح سے ترتیبیں بتائیں گے، کیونکہ یہاں پہ حروف صامت کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے ہم حروف صامت کی ہی بات کرتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آپ ہر چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی کسی جگہ کہیں آپ کو لگے کوئی ہم سے غلطی کوتاہی ہوگی، ہم اس کی معذرت بھی کریں گے۔ دوسرا یہ بات ہے کہیں بھی آپ کو لگے کہ یہاں پہ ہندکوام پلیٹ فارم یہ ویڈیو لگی ہے، اس میں یہاں پہ یہ بات یہ اس طرح کرنی چاہیے، تو ٹھیک ہے، تو آپ وہ بھی ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان سے کسی جگہ بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، تو ہم آپ سے اس کی معذرت بھی کریں گے۔ اور انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔